أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بادشاہ سہانے کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی ننھے منھے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا اور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو کھول کر ڈالا ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کمدار دیے نسل سار دیے کمدار دیے نسل سار دیے گل ساری سردار دیے گل ساری سردار دیے جو ڈوبے بے تار دیے جو ڈوبے بے تار دیے گل ساری سردار دیے گل ساری سردار دیے گل ساری سردار دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے ہاں بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے عرشا فرشا والی ہر شے دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے دس آئے صدیق عمر نے دس آئے عثمان علی نے بڑی لذت دیدار دیے بڑی لذت دیدار دیے گل ساری سرکار دیے
حشر المنکرہ بے کلیا پہ حشر المنکرہ بے کلیا پہ حشر المنکرہ بے کلیا پہ برکت حسن پکار دیے برکت حسن پکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نے گلہ عاجز کہنا میں نے گلہ عاجز کہنا میں نے گلہ عاجز کہنا دنیا نارے مارے دیے سن لے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے سونے گل تیرے اتنے مکڑیے نبیاں میں ہونا تے ولیاں میں ہونا نبیاں میں ہونا تے ولیاں میں ہونا سب نے ہونا پر گل تیرے اتنے مکڑیے تیرے تو شروع ہوئی تیرے اتنے مکڑی اے بوالیا تیرے اتنے مکڑی سونے گل تیرے اتنے مکڑی نبیوں بھی
حشر شام کرے سراؤ تیرے سونیا دکھیا غریباں دیا ایکو ہی سہاریا تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی تیرے باجو کسے ساڈی بات نہیں پوچھنی سونیا گل تیرے اتنے مکرنی ایکو تاگ مدینے نو جاون دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں ایکو تاگ مدینے نو جاون دی کوئی دل دی حسرت ہور نہیں
نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے. حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، ناموس رسالت پہ بات کرنی ہے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے تے دیوے دیس نکالا. ختم نبوت اپنا تو یہ عقیدہ ہے بس صدق یقین، اے رسول ہاشمی تیرے بعد کوئی نبی نہیں. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قانون جاری فرما دیا اور حکم دے دیا کہ حضور کریم اللہ کے آخری نبی ہیں. ایک بندہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا، اور آگے کہتا ہے جی فلاں بندے نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا اور فرمایا کہ جو کوئی بھی اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. جس نے دعویٰ کیا ہے وہ تو بدترین مشرک کافر ہے ہی، جو اس سے دلیل طلب کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس نے شک کیا ہے. حضرات، عقیدہ ختم نبوت بہت ہی بنیادی، اہم اور حساس عقیدہ ہے. اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اسلام کے وجود میں دھڑکتے دل کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. ایمان کا دوسرا نام عقیدہ ختم نبوت ہے. قرآن مجید کی 6666 آیات کو اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ ہوگا عقیدہ ختم نبوت. حضور کریم کی تمام احادیث کو اکٹھا کر لیا جائے، اس کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو اس لفظ کا عنوان ہوگا عقیدہ ختم نبوت. قرآن مجید کی 100 آیات براہ راست عقیدہ ختم نبوت پر نازل ہوئی، اور 210 احادیث واضح طور پر حضور کی ختم نبوت کو بیان فرماتی ہیں. امت کا اجماع کلی اور قطعی عقیدہ ختم نبوت پر ہوا ہے. اجماع 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اجماع سکوتی ہوتا ہے، ایک اجماع قولی ہوتا ہے، ایک اجماع بالسیف ہوتا ہے. سکوتی اجماع یہ ہوتا ہے کہ کسی صحابی نے کوئی فتویٰ دے دیا، باقی صحابہ اس کے رائے کے احترام میں خاموش ہو گئے، خاموش تائید کی، مخالفت نہیں کی، اسے کہتے ہیں سکوتی اجماع. ایک ہوتا ہے قولی اجماع، کسی ایک صحابی نے فتویٰ دیا، پھر دوسرے نے دیا، پھر تیسرے نے دیا، درجنوں صحابہ کرام نے فتویٰ دیا، اسے کہتے ہیں قولی اجماع. ایک ہوتا ہے بالسیف، تلوار کے ساتھ. عقیدہ ختم نبوت کے علاوہ کسی اور پر بالسیف اجماع نہیں ہوا. یہ سب سے عظیم اجماع ہے. جمامہ کے مقام پر ہر صحابی نے تلوار کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کیا ہے.
جب صدیق اکبر نے فرمایا کہ بدری بوڑھے بھی آ جائیں، جوان بھی آ جائیں، بچے بھی آ جائیں، کیونکہ مسئلہ حضور کی ختم نبوت کا ہے، تو کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ صحابہ کی کل جماعت نے تلوار کے ساتھ حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا ہے۔ تو مسئلہ جب بھی حضور کی ختم نبوت کا آئے گا تو تلوار کے ساتھ اس کا دفاع ہوگا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت ہے تو ایمان ہے، عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ بس قیامت تک کوئی دوسری رائے آئی ہے نہ آئے گی۔ یہی صدیقی فتویٰ ہے، یہی فاروقی فتویٰ ہے، یہی عثمانی فتویٰ ہے، یہی حیدر کا فتویٰ ہے، یہی خالد بن ولید کا آخری فتویٰ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا حساس ہے، اگر حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پاک مریم کا بیٹا عیسیٰ روح اللہ جو نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اگر وہ زمین پر بھی آ جائے اور آئے گا تو نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، تو یہ قادیان کا گانا کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ انجیل کی تبلیغ نہیں کریں گے، قرآن مجید کی تبلیغ کریں گے، شریعت عیسوی پہ نہیں چلیں گے، شریعت محمدی پہ چلیں گے، اپنی نبوت کا اعلان نہیں، میرے نبی کی غلامی کا اعلان کریں گے۔ اتنا حساس ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اگر حضور کے بعد 1.25 لاکھ نبی آ بھی جائیں جو کہ مسجد اقصیٰ میں آئے، جب حضور کو معراج ہوئی تو سارے نبی مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے۔ مسجد اقصیٰ نبیوں سے بھری ہوئی ہے، پہلی صف ہے، دوسری صف ہے، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی صف ہے، ساری مسجد اقصیٰ نبیوں سے بھری ہوئی ہے۔ غور کریں، اور آگے میرے نبی کا مصلی بھی خالی پڑا۔ اتنے میں جبریل امین تشریف لے آئے، صف انبیاء کھڑی ہو گئی، کون آ گیا؟ امام الانبیاء آ گیا۔ جبریل نے عرض کیا سید الملائکہ نے، یا رسول اللہ آگے ہو کر امامت کروائیں۔ میرے نبی نے امامت کروائی۔ غور کریں، مصلی پاؤں کے نیچے ہوتا ہے اور امامہ سر کے اوپر ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ نبی آئے بیٹھے ہیں، ان میں 313 رسول بھی ہیں۔ کسی نبی کو یہ مجال نہیں ہے کہ مصلی مصطفیٰ پہ کھڑا ہو سکے۔ مجھے قادیان کا کانا کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا؟ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، تجھے قادیان کا کانا نبوت کا تاج کیسے پہن سکتا ہے؟ اتنا حساس ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہاں 1.25 لاکھ نبی آئے، ان کو مصلی پہ کھڑا نہیں ہونے دیا گیا۔ ادھر ایک موقع آیا، میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کو، ابو بکر میرے ختم نبوت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر امامت کرواؤ۔ عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرے ابا جی بڑے نرم دل ہیں، وہ آپ کی بیماری کا سن کر آپ کے سامنے امامت نہیں کروا سکیں گے، کسی اور کو کہیں کہ وہ امامت کروائیں۔ تو نبی پاک نے پھر عائشہ صدیقہ سے فرما دیا، امی عائشہ نے پھر عرض کر دیا۔ جب تیسری بار انہوں نے عرض کیا تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ کسی قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ان میں ابو بکر موجود اور امامت کوئی اور کروائے۔ تو غور کریں، ادھر 1.25 لاکھ نبی مصلی پہ نہیں کھڑے ہوئے، ادھر صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر ادھر میرے نبی کی آمد سے پہلے کوئی مصلی پہ کھڑا ہو جاتا تو منصب امام الانبیاء پہ فرق آتا، عقیدہ ختم نبوت کا تصور ٹوٹتا، اجماع امت کا تصور ٹوٹتا۔ ادھر میرے نبی نے صدیق اکبر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میرے بعد نبوت نہیں ولایت ہے۔ اور ختم نبوت پر پہرا دینا اتنا عظیم کام ہے، اتنا عظیم کارنامہ ہے۔ صدیق اکبر خلافت کے منبر پر جلوہ فروز ہیں، مراد رسول جن کے بارے نبی پاک نے فرمایا ان کی نیکیاں اتنی ہیں جتنی ستاروں کے شمار کے برابر ہے۔ وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک سودا کر لیں۔ پوچھا کون سا سودا؟ فرمایا ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، 2 نیکیاں دے دیں۔ انہوں نے پوچھا کون سی 2 نیکیاں؟
عرض کرتے ہیں ایک کا تعلق دن سے، ایک کا تعلق رات سے۔ پوچھا دن والی کون سی اور رات والی کون سی؟ کہتے رات والی جو آپ نے غار ثور میں رام مصطفیٰ پہ جان قربان کی تھی، ذات مصطفیٰ کا پہرا دیا تھا، اور دوسری یمامہ کے مقام پر تو نے خالد بن ولید کی سربراہی میں لشکر بھیج کر مسلمان قذاب کو واصل جہنم کیا تھا، وہ نہیں۔ یہ اتنے عظیم کارنامے ہیں کہ فاروق اعظم بھی چاہتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دے کے یہ 2 نیکیاں حاصل کر لوں، کیونکہ فاروق اعظم جانتے تھے ان کی عظمت کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا میں زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت نے پھر اس حدیث میں لکھا، جب یہ حدیث میرے نبی کی پڑھی انہوں نے تو ان کا بھی قلم چلا۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے تو زمین کے ذروں کی قسم کھائی ہے نا؟ وہ کہتے ہیں بے عدد انہائے ریت، بے عدد انہائے ریت، جتنے ریت کے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر۔ وہ ستارہ ہے آسمان، جتنے آسمانوں کے ستاروں کی تعداد ہے۔ وہ ملائکاتو سماوات والارض، جتنے زمین و آسمان کے فرشتے ہیں ان کی تعداد کے برابر۔ وہ حاملین عرش، اور حاملین عرش فرشتوں نے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے ان کی تعداد کے برابر۔ وکفیٰ باللہ شہیدا، اور میرے ساتھ عرش عظیم کا مالک بھی گواہ ہے کہ آپ آخری نبی۔ تو اللہ تعالیٰ حضور کریم کو آخری نبی ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی آپ قادیانیوں سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اور ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، ان سے آپ اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی قادیانیوں سے کرتے ہیں۔ تو ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی اپنا اس کا اپنا مذہب ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا ہے۔ یہ جو ہے نا قادیانی، یہ ڈکیٹ ہیں، ڈکیٹ، انہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ ان کے گندے اور غلیظ عقائد کی وجہ سے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ پہلے اس نے دعویٰ کیا کانے نے کہ میں مجدد ہوں، پھر کہتا محدث ہوں، پھر کہتا میں مسیح مودود ہوں، پھر کہتا میں مسیح ثانی ہوں، پھر نبی ہونے کا نعوذ باللہ دعویٰ کر دیا۔ کبھی کہتا مجھے خواب آیا کہ میں رب ہوں، کبھی کہتا میں اللہ کی بیوی ہوں، اپنی آل کو آل رسول کہتا ہے، اپنے چیلوں کو صحابہ رسول کہتا ہے، قادیان کو مکے کا درجہ دیتا ہے، ربوے کو مدینے کا درجہ دیتا ہے، اپنے کٹ کو اجماع کو، اجتماع کو حج کا درجہ دیتا ہے۔ اتنے گندے اور غلیظ عقائد ہیں، تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم ان سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ سادہ بندے ہیں، آخری نبی نہیں مانتے، اور تو باقی سب مانتے ہیں۔ تمہیں ان کے گندے اور غلیظ عقائد کا پتہ نہیں، اگر پتہ چل جائے، یہ تو ابھی تھوڑے سے بیان کیے ہیں، یہ تو کتابیں بڑی پڑھی ہیں ان کے گندے عقیدوں کی وجہ سے۔ تو آپ کے اور میرے ذمہ یہ ہے کہ آپ نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو ووٹ دیں، کیونکہ اس کے علاوہ کسی اور کو آپ ووٹ دیں گے تو وہ آپ کا ووٹ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہوگا۔ یہ ہر کلمہ گو پہ فرض ہو چکا ہے کہ وہ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیں، اور پہرا ایسے دینا ہے طریق لبیک یا رسول اللہ کا ووٹ دیں گے۔ پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ جب اس نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے فرمایا کہ تو دریائے راوی کو ادھر سے گزار، اگر تو نہیں گزارتا تو میں گزار دوں گا۔ تو حکم دے کہ کسی لڑکی کی شادی نہ ہو اور وہ بالغ ہو، اور وہ بغیر شادی کے بچہ پیدا کرے۔ تیسرا یہ کہ تو بھی قلم رکھ، میں بھی قلم رکھتا ہوں، جس کے قلم نے لکھا وہ سچا۔ تو چوتھا یہ ہے کہ یا تو شیر بن کے مجھے کھا جا، نہیں تو میں تجھے کھا جاؤں گا۔ جب انہوں نے یہ فرمایا تو ان کے جسم پہ شیر کے بال اگنا شروع ہو گئے۔ تو وہ حضرت صاحب نے کسی نے پیچھے سے فرمایا کہ حضرت صاحب شریعت ہے، شریعت کا لحاظ کریں۔ تو حضرات یہ انہوں نے یہ فرمایا ہے۔ اور سیدنا حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آپ اسی پہ تقاضا کریں کہ انہوں نے یہ کہا ہے تو ہم بھی کہیں گے، تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں جو دلیل مانگے ثبوت کہ اچھا اگر تو نبی ہے تو یہ کر، اسی لمحے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے حضرات نہ تو آپ نے دلیل پہ جانا ہے، نہ آپ نے کرامت پہ جانا ہے۔ ختم نبوت کے معاملے میں آپ نے اس سے ثبوت مانگنا ہی نہیں ہے، اسے کہے جا دفع ہو۔ تو حضرات
یہ سارے جو کام ہیں آصف صاحب یہ دجال کر دے گا آگے، تو کیا اس کا مطلب پھر وہ رب کیوں نہیں؟ آپ بندے کہیں گے، یہ حضور نے فرمایا ہے کہ بندے اس کو کہیں گے کہ ہاں وہ بندہ مر جائے تو وہ بندے کو مار دے گا، تو پھر کہیں گے کہ اسے زندہ کر، وہ کر بھی دے گا۔ اب بندے کو موت اور زندگی دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ تو اس کا مطلب معاذ اللہ وہ رب ہوگا ہمارا؟ اور نہ بندے کہیں گے بارش برسا، وہ اشارہ ہی کرے گا تو بارش برسے گی، تو بارش برسانا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی شریک کا۔ تو کیا بندے اب اس کو خدا مانیں گے؟ تو یہ دلیل مانگنا ہی غلط ہے حضرات۔ بات یہ ہے کہ دلیل مانگنا ہی غلط ہے۔ تو اس لیے حضرات علم و باج وہ کرے فقیری، وہ کافر مرے دیوانہ ہو، اس لیے کوئی دلیل نہیں کہ اگر وہ پیر صاحب نے ایسا کہا ہے تو ہم بھی کہیں گے، اگر وہ فلاں نے ایسا کیا ہے تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ اگر وہ کر دیتا معاذ اللہ، ویسے تو میرے آقا کا کرم ہے شاہ صاحب پہ، انہوں نے نہیں کرنے دیا، اگر وہ کر دیتا تو کیا بنتا؟ پھر شاہ صاحب اس کو نبی مانتے؟ کیوں جی؟ یہ اتنا اہم نقطہ ہے جو میرے کریم نے اجاگر آصف صاحب فرمایا کہ دجال کرے گا، وہ دجال تو نبی سے بھی اوپر چلا گیا، رب بن کے بیٹھے گا کہ ہاں میں رب ہوں، ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا۔ تو حضرات نہ تو دلیل پہ جائیں، دلیل تو مانگنی ہی نہیں چاہیے، نہ معجزہ طلب کرنا چاہیے، نہ کرامت طلب کرنی چاہیے۔ تو اس لیے حضرات بغیر دلیل کے حضور کو خاتم النبیین مانے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا نا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جو دعویٰ کرے وہ تو کافر ہے ہی ہے، اور جو دلیل بھی مانگے ثبوت بھی مانگے وہ بھی کافر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، سائیں بابا سب پہ نگاہ ہو، ہم سب کو یہ عطا ہو، سب پڑھیں روزے پہ جا کر صلوات اللہ علیکہ۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا رسول الله انظر لنا، يا حبيب الله اسمع قولنا، إنني في غار غم مغرق، قل ذي فإننا أشقانا۔ مولا بحرمت نام محمد میرے پیر و مرشد کو صحت کا عطا فرما، صحت والی لمبی عمر عطا فرما۔ ہمارے نانا پاک رسول کے دوستوں کی نیک حاجت کرو، اور اس سلسلے سے نیک حاجت کرو۔ اور نبی پاک سے بھیج اتنا جو جتنا تیرے نزدیک ازدہ سبحان، جتنا درختوں کے پتے، پانی کے قطرے، ریت ذرے، اتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ 24 24 دوست نے 24